اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، آپ کہیے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اس کا عذاب اچانک رات کو آ جائے یا دن کو تو مجرم کس چیز کو جلدی سے اپنے بچاؤ کے لیے کریں گے؟ ثم اذا وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا پھر جب یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم اس کا یقین کرو گے؟ ان سے کہا جائے گا اب مانا تم نے بے شک تم اسی کی کو جلدی طلب کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں صرف انہی کاموں کی سزا دی جائے گی جو تم کرتے تھے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا واقعی وہ عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے کہ ہاں میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق ہے اور تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ابتدائی آیات بینات کے اندر اس کی میں پیچھے اس سورہ مبارکہ میں کئی مرتبہ تفسیر کر چکا ہوں کہ کافروں نے بار بار حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چیلنج کیا کہ جو آپ اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں یہ عذاب کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا؟ ہم پر عذاب تو نہیں آیا، آپ میرے رب کریم نے یہاں پر قسم کھائی کہ میرے رب کی قسم وہ عذاب برحق۔ اسی طرح سورۃ الزاریات کے اندر بھی میرے رب نے فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بولتے ہو نا تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہے ہو، اسی طرح اس یقین کے ساتھ یقین رکھو کہ اللہ کا عذاب برحق ہے، قیامت واقعہ ہونی ایک مقام پر سورۃ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اب تمہیں یقین ہو گیا آنکھوں سے دیکھ کر، اب تو تم نے آنکھوں سے دیکھ لیا نہیں۔ حضرت میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوریسٹی بھی ہوتی ہے ایک نا اندر سے انسان کے، ایک تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے کہ مجھے پہلے پتہ چل جائے، مجھے پہلے پتہ چل جائے، خبر مجھے پہلے لگ جائے۔ تو قیامت کے بارے میں صرف عذاب الہی کے بارے میں صرف کافر نہیں تھے جو متجسس تھے، بلکہ ایمان والے بھی پوچھتے رہتے تھے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، نیکوں کو ان کا صلہ کب ملے گا، بروں کو ان کے عذاب کب ملیں گے۔ تو آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قرب کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائیں کہ جی سب سے پہلی نشانی آقا جی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے، فرمایا میں آ گیا ہوں، اب بھی تمہیں انتظار ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر آ چکا ہے، خاتم النبیین بھیج دیا، اب اس کے بعد بھی تمہیں کسی چیز کا انتظار ہے؟ بس میرے بعد اب قیامت ہے۔ ہاں اب اس کی کچھ علامات ایسی ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً میرے آقا جی نے یہ جامع ترمذی شریف کی 2205 نمبر روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم، سب سے پہلی جو آقا جی نے نشانی ارشاد فرمائی وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا کتابیں غائب ہو جائیں گی؟ نہیں، میرے علم میں اب تک 100 ایسے علوم ہیں جن کی کتابیں تو موجود ہیں لیکن ان کے پڑھانے والے ختم ہو گئے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم سے مراد علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ مصر نہیں ہے، ان کے ٹیبلٹ موجود ہیں نا،
ان کی زبان موجود ہے نا، علم سارا موجود ہے، تو کدھر گئے پڑھانے والے؟ ختم ہو گئے۔ اب وہ چاہے کتابیں ان کی موجود رہیں، علم ان کا موجود رہے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں نا، پڑھانے والا ہی کوئی نہیں۔ تو پہلی نشانی قیامت۔ آج آپ ذرا اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں، جو آپ کے بچپن کے اندر علماء تھے، جو علماء کا کردار تھا، وہ آج آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آئے گا۔ آئندہ اس سے بدتر پروگرام ہوگا، اس سے اچھا نہیں ہونے والا۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں امام غزالی کو، آج ہم تلاش کرتے ہیں شیخ سعدی کو، آج ہم تلاش کرتے ہیں عبد القادر جیلانی کو، آج ہم تلاش کرتے ہیں امام رازی کو۔ حضرت نہیں، اب ہم ہی ہیں جو ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے بعد آپ کو ہم جیسا بھی نہیں ملے گا۔ جائیں تلاش کریں، زندگی آپ نے بھی گزار لی، زندگی ہم نے بھی گزار لی، اب جو کچھ ہے ہم ہیں، ہمارے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، ہمارے بعد ہم جیسا بھی نہیں ملے گا۔ تو پہلا ان یرفع العلم، دوسرا ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے مجھے بڑی اچھی طرح یاد تھا، کوئی جرت نہیں کرتا تھا کسی دینی مسئلے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی۔ ہر کوئی میاں صاحب کے پاس جاتا تھا، مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا، حتیٰ کہ جو علماء تھے وہ علماء بھی فتویٰ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے مفتی صاحب کے پاس جائیں، جنہوں نے اسپیشلی اپنا وقت صرف کیا ہوا ہے۔ علماء فتویٰ نہیں دیتے تھے، اب علماء چھوڑ دیں، اب عوام الناس خود محدث، عالم، مفسر اور مناظر بن چکی ہے۔ مناظر ہزاروں علماء میں سے کوئی ایک ہوتا تھا، سینکڑوں علماء میں سے چند مفتی ہوتے تھے، مفتیوں میں سے چند بالکل آٹے میں نمک کے برابر مناظر ہوتے تھے۔ اب تو بابا ہر کوئی مناظر ہے۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہل، وَيَفْشُ الزِّنَا، آقا جی نے ارشاد فرمایا وَيَفْشُ الزَّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں، یہ کیا نام ہے یار، کیا کہتے ہیں، لیون ریلیشن ہے، یہ کیا ہے؟ سراسر زنا ہے، جس کو پوری اس وقت عالمی سطح پر قبول کر لیا گیا، پاکستان میں بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ابھی کچھ زبانیں بند ہیں، ورنہ یہ باقاعدہ طور پر رائج ہو چکا ہے۔ قانون بعد میں بنائیں گے، وہ الگ بات ہے۔ اچھا جی، یہ کیا LGBT جب قانون پیش کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو علماء نے فوراً احتجاج کیا تھا، خبردار ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی پاکستان کے اندر، جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایسا قانون نہیں بننے دیں گے۔ بھائی جس مرد کا دل کرے وہ عورت بن جائے، بھائی کاغذوں میں لکھ دے میں عورت ہوں، میرے اندر روح عورتوں والی ہے، علماء کا نہیں، خبردار ایسی ہم بے حرمتی اور بے شرمی نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس پر کبھی زندگی رہی تو میں تفصیلاً عرض کروں گا، وَتُشْرِبُ الْخَمْرَ، شراب عام پی جائے گی۔ اب ہم کیا کہیں، اب ہم الناس کی کیا شکایت کریں، جب کہ ہمیں خواص میں شرابی نظر آ رہے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، عید کا موقع تھا غالباً، تو ایک بہت بڑا نام، مذہبی نام، وہ بالکل شراب کے نشے میں شرابور، وہ انٹرویو دے رہے تھے، اور اینکر کہہ رہی تھی مولانا کچھ خیال کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نیشنل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، یعنی عوام کو کیا کہیں، جب خواص کا عالم یہ ہو چکا ہے۔ پھر وَيَكْسُرَ النِّسَاء، آقا جی نے فرمایا عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ پھر وَيَقِلَّ الرِّجَالِ، مرد کم ہو جائیں گے۔ حَتَّى يَكُونُوا لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ ابھی میں سعودیہ سے آیا ہوں نا جی، عمرہ شریف کر کے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ شریف سفر کرنے کے دوران، مدینہ شریف سفر کرنے کے دوران، زیارات کے دوران، مجھے سعودیہ کے اندر ہر ریسیپشن پہ خاتون نظر آئی۔ جدہ ایئرپورٹ پہ مجھے عربی خواتین نظر آئیں۔ سعودیہ کا ہم کہتے تھے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر عورتوں کو بالکل باہر نہیں آنے دیتے۔ جدہ ایئرپورٹ پر میں نے خواتین دیکھی، اگر وہاں پر 100 سیٹیں ہیں تو 80 سیٹوں پر خواتین ہیں، 20 سیٹوں پہ مرد کھڑے ہیں۔
اسی طرح ڈرائیونگ کے دوران، اسی طرح ہوٹلوں کے ریسیپشن میں، اسی طرح اور دیگر معاملات کے اندر ہر جگہ پہ عورت 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 عورت، مرد بہت قلیل ہو گئے۔ اب ہمارے پاکستان کے اندر اداروں کا حال دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ جائیں گے، اب سٹوروں پر بھی آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں، بسوں میں آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں، جہازوں میں آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں، ہوٹلوں میں آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں، دکانوں پہ آپ کو یہ نظر آتی ہیں، ہر طرف آپ کو عورت کی کثرت نظر آنا شروع ہو چکی ہے۔ اور ایک قیامت کی زیادہ تر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹوں کے لیے تعویذ لیے جا رہے ہیں، چلے اور وظائف کیے جا رہے ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، میرا بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹی کو ہر کوئی ناپسند کر رہا ہے، اللہ وہی سب سے زیادہ دے رہا ہے۔ پھر میرے آقا جی نے فرمایا ایک وقت یہ آ جائے گا ایک مرد کے اوپر 50 عورتوں پر ایک مرد ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آقا جی نے عظیم ترین نشانی ارشاد فرمایا۔ پھر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کے اندر 2206 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم لوگ انس بن مالک کے گھر گئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم ان سے ملے اور ہم نے اس کو حجاج کی ہم نے شکایت کی، بڑا ظالم حاکم ہے، بہت ظلم کرتا ہے ہم پر۔ فقال ما من عام الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، آپ نے فرمایا اب فکر نہ کرو، اب اس کے بعد اس سے بدتر ہی آئیں گے، اس سے بہتر کوئی نہیں آنے والا، یہاں تک کہ ہر ایک کے بعد اس سے زیادہ بدتر آئے گا، اور حتیٰ کہ تم اپنے رب سے مل جاؤ گے۔ سمعت هذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، کہتے ہیں ایسے ہی میں نے رسول اکرم سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بالکل صحیح اور حسن ہے۔ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے ایوب کا زمانہ دیکھا، ضیاء کا زمانہ دیکھا، مشرف کا زمانہ دیکھا، پیپل پارٹی کا زمانہ دیکھا، مسلم لیگ کا زمانہ دیکھا، تحریک انصاف کا زمانہ دیکھا، آپ نے سارے زمانے دیکھے، مجھے یہ بتائیں کسی کے بعد کوئی اچھا آیا ہے؟ بد سے بدتر آئے ہیں، اور اگر کوئی ایک فریق دوبارہ آیا ہے وہ اس سے زیادہ بدتر ہو کے آیا ہے، بہتر ہو کے نہیں آیا۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، پتھر پر لکیر ہو چکی ہے، بد سے بدتر آئے گا، بد سے بہتر نہیں آئے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے۔ ہم کبھی روتے تھے مہنگائی کو، اب تو بھائی رات کو سوئے ہوتے ہیں تو صبح ریٹ بدل جاتے ہیں۔ کل پیٹرول بڑھ گیا، خاموشی سے بجلی بڑھ جاتی، خاموشی سے گیس آ بھی نہیں رہی، 3-4 گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے جی 24 گھنٹے میں، ہاں جی، اور پھر بھی دبا دبا کے پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اب تو یہی حال ہونا ہے کہ پیسے بھی آپ کے ہم لیں گے آپ سے، آپ کی کھال بھی اتاریں گے، آپ کا خون بھی چوسیں گے، اور خبردار اگر کسی نے کوئی شکوہ کیا تو ورنہ پھر ہم آپ کی جان بھی لے لیں گے۔ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے پروگرام، بہتر نہیں ہوا۔ البتہ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں تاکہ بات کو یہاں پر مکمل کریں۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے باقی ہوں۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ جو ہمیں ملنگ کہتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں سنی، اللہ اللہ کیے رکھتے، ذکر کیے رکھتے، عبادات اور یہ ریاضات اور یہ 11ویں اور یہ 12ویں اور یہ سارا سلسلہ، دراصل ذکر اسی کا کرنا مقصود ہوتا ہے، بہانہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی ہم 11ویں کا بہانہ لگا دیتے ہیں، کبھی 12ویں کا لگا دیتے ہیں، کبھی ہم ایصال ثواب کا لگا دیتے ہیں، کبھی میلاد النبی کا لگا دیتے ہیں۔ مقصد اللہ اللہ کرنا ہے۔ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں، بالخصوص میری محفل، جتنے بھی میں نے محفل کا انعقاد کیا ہے، ہر ایک محفل کی ابتدا اللہ کے پاک قرآن سے ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہوئی، وہی باتیں ہوئی ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد. دعا کرو جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں میں شمار فرماتا رہے، اور ہمیں جب موت عطا فرمائے تو خاتمہ بالایمان نصیب. اللہم صلی علی